ہلو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ایس ٹی ایس اور نان ایس ٹی ایس کے بارے میں کہ یہ ویزا اپلائی کرتے ہوئے جو اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے چیز دیکھنی پڑتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنا ویزا جو ہے وہ اپلائی کریں گے بہرحال ایس ٹی ایس میں اپلائی کرنا ہے یا نان ایس ٹی ایس میں، سب سے پہلے ان کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ایس ٹی ایس اور نان ایس ٹی ایس کے بارے میں ہے۔ اس میں میں تھوڑی ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ ایس ٹی ایس اور نان ایس ٹی ایس میں کیا ڈیفرنس ہے۔ تو بیسیکلی پاکستان میں جو ہے یہ اسٹڈی ویزا اپلائی کرنے کے لیے یہ دو ویزا اپلیکیشن پروسیسز ہیں، ایس ٹی ایس اور نان ایس ٹی ایس۔ تو یہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی پروفائل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایس ٹی ایس میں اپلائی کر سکتا ہے یا نان ایس ٹی ایس میں، کیونکہ ایس ٹی ایس کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں اور نان ایس ٹی ایس کی الگ ریکوائرمنٹس ہیں۔ بیسیکلی نان ایس ٹی ایس ایک پرانا ویزا اپلیکیشن پروسیس ہے جو پہلے سے پاکستان میں چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال کچھ سالوں سے ابھی کینیڈا نے پاکستان کو ایس ڈی ایس میں کنسیڈر کر لیا ہے۔ اس سے پہلے 3 سے 4 کنٹریز ہوتے تھے جن میں لائک انڈیا، چائنا، یہ کنٹریز تھے اور ان کو جو ہے ایس ڈی ایس میں کنسیڈر کرتا تھا کینیڈا، مگر کچھ سالوں سے کینیڈا نے پاکستان کو بھی ایس ڈی ایس میں کنسیڈر کر لیا ہے۔ بیسیکلی اس کو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم بولتے ہیں۔ تو ایس ڈی ایس یہ ہے کہ ایس ڈی ایس میں جو ہے کہ فاسٹ ڈیسیجنز آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نان ایس ڈی ایس، اور نارملی یہ 28 ڈیز میں جو ہے ویزا کا ڈیسیجن آ جاتا ہے ایس ڈی ایس میں، اور نان ایس ڈی ایس میں اس سے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ مگر ابھی کرونا کے ٹائم پہ ایس ڈی ایس اور نان ایس ڈی ایس میں کے ٹائم میں جو ہے ڈیسیجن آنے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ ایس ڈی ایس میں 28 ڈیز کے اندر ہی آئے گا۔ تو کرونا کی وجہ سے اس میں ڈیلے جو نان ایس ڈی ایس اور ایس ڈی ایس دونوں میں ڈیلیز ہو رہے ہیں۔ تو ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ایس ڈی ایس میں اپلائی کرنا ایزی ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کلیئر کٹ ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اور ایک اور جو چیز جو کہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ ایس ڈی ایس میں ویزا ریشو ہائی ہوتی ہے۔ تو ابھی تک جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایس ڈی ایس میں ویزا ریشو ہائی ہوتی ہے، کیونکہ ویزا آفیسرز کے بہت سے جو کنسرنز ہیں وہ اس میں آلریڈی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ویزا ریشو جو ایس ڈی ایس میں وہ ہائی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایس ڈی ایس کو پہلے ڈیفائن کروں گا کہ اس کی مین جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور ہم اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹس کیا لگا سکتے ہیں جو کہ آپشنل ہوتے ہیں۔ تو ایس ڈی ایس بیسیکلی اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم ہے۔ یہ پاکستان کو کینیڈا نے ریسنٹلی اس ایس ڈی ایس کی لسٹ میں پاکستان کو شامل کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ انڈیا، چائنا اور ایک 2 کنٹریز اور ہیں ان کے پاس یہ اسٹریم تھی، مگر ابھی یہ پاکستان میں تقریباً سال ہو گیا ہے اس کو پاکستان کو بھی کینیڈا نے کنسیڈر کر لیا۔ بیسیکلی یہ اس اسٹریم کا جو ہے پرپس یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو ڈیسیجن جو ہے جلدی دے دیتے ہیں۔ تو اس کی مین ریکوائرمنٹس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ آئل صاحب کا جو ہے وہ اس میں جو ہے منیمم بینڈز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 6 بینڈز ہونے چاہیے ہر ماڈیول میں، جو ہے یہ اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور دوسری جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 1 سال کی فیس جو ہے یونیورسٹی جب میں جا رہے ہیں آپ یا کالج میں جا رہے ہیں تو آپ نے 1 سال کی فیس پہلے سے پے کرنی ہے۔ تو وہ آپ کو کالج یا یونیورسٹی سے پتہ چل جاتا ہے کہ 1 سال کی فیس وہ کتنی ہے۔ اور تیسری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے جی آئی سی۔ بیسیکلی یہ گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کینیڈین بینک میں $10,000 جو ہیں وہ ڈپازٹ کروانے ہوتے ہیں، اور یہ ادھر سے ہمیں پھر ایک سرٹیفکیٹ ملے گا، وہ جو ہے وہ ہم نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہوتا ہے،
اور بیسیکلی یہ جب ہم ادھر کینیڈا آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ہمیں یہ واپس کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ تین جو مین چیزیں ہیں، یہ ایس ڈی ایس جو ہے اس میں یہ تین مین ریکوائرمنٹس ہیں، اور یہ نان ایس ڈی ایس میں یہ ریکوائرمنٹس ہے سچ نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ آئلس 1 ایئر یونیورسٹی کی فیس اور جی آئی سی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اسپیسیفکلی ایس ڈی ایس کے لیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم اس کے ساتھ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہم لگا سکتے ہیں، وہ بیسیکلی یہ لسٹ آپ کو دکھ رہی ہوگی. تو یہ ہے کہ یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپشنل ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپ کی پروفائل کو سٹرونگ کریں گے، آپ کی ویزا اپلیکیشن کو سٹرونگ کریں گے. یہ ایز سچ ضروری نہیں ہے کہ یہ ضرور لگائے جائیں. اپارٹ فرام ایس او پی ایک جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ آپشنل بھی ہے، لیکن یہ مسٹ بھی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. جو فرسٹ چیز ہے وہ ہے ایس او پی، اسٹیٹمنٹ آف پرپز. بیسیکلی یہ 2 یا 3 پیج کا آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میرے فیوچر گولز کیا ہیں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کس پروگرام میں جا رہا ہوں، اس پروگرام میں جانے کی وجہ کیا ہے، اس کے بعد مجھے فائنینشلی کون سپورٹ کر رہا ہے، اس کے بعد جس کورس میں آپ میں جا رہے ہیں وہ جو ہے وہ کورس میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا. تو یہ پورا ایک ایسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا ایس او پی کے بارے میں، تو وہ میں ڈیٹیل میں اس چیز کو ڈسکس کر دوں گا. دوسری چیز ہوتی ہے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ. تو بیسیکلی یہ ایک ایفیڈیوٹ آپ نے دینا ہوتا ہے کہ آپ کو سپورٹ کا، آپ کی اسٹڈیز کے لیے جو فنڈز ہیں وہ کدھر سے آ رہے ہیں، کون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو جو بھی لائک آپ کا فادر ہیں یا آپ کا بردر ہیں، وہ آپ کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے آپ کو ایفیڈیوٹ لینا ہوگا، تو وہ بتانا ہوگا. پھر تیسری یہ ہے کہ اگر آپ نے فادر کو اپنا سپانسر شو کیا ہے تو فادر کے پاس فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، لائک ان کی سورس آف انکم کیا ہے، وہ لگانا ہوتا ہے. پروف آف سپانسرز انکم، لائک اگر آپ کے فادر کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو ان کا جاب لیٹر وغیرہ وہ لگانا پڑتا ہے. اگر ان کا کوئی بزنس ہے تو بزنس کے کچھ ڈاکومنٹس آپ کو ساتھ لگا دیں تو وہ ایک جو اچھا پروف ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی اپنے نام پہ کچھ پراپرٹی ہے یا آپ کے اسپانسر کے نام پہ کچھ پراپرٹی ہے تو وہ آپ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں. پراپرٹی کے ڈاکومنٹس موسٹلی پاکستان میں تو اردو میں ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کو ٹرانسلیٹ کروا لیں اور وہ ساتھ ان کو اٹیسٹ بھی کروا لیں. تو اس کے علاوہ پراپرٹی ویلیویشن ہوتی ہے. بیسیکلی یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی پراپرٹی کی ویلیو لکھی جاتی ہے کہ یہ جو ہماری پراپرٹی ہے اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو یہ ہے. تو یہ کروانے کے 2 طریقے ہیں. بیسیکلی آپ کسی بھی پراپرٹی ڈیلر سے اس کے لیٹر پیڈ پہ لکھوا سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹی یہاں پر موجود ہے اور اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو یہ ہے، تو نیچے وہ آگے اپنی سٹیمپ وغیرہ لگا دیتے ہیں پراپرٹی ڈیلرز. اس کے علاوہ کچھ رجسٹرڈ ادارے بھی ہیں جو پراپرٹی ویلیویشن کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ یہ الگ سے اس کو کیسے کرنا ہوتا ہے ڈیٹیل میں، وہ میں ساری چیزیں بتا دوں گا. تو اس کے علاوہ اگر آپ کے فادر کی کوئی لائک سورس آف انکم نہیں ہے، بہرحال ان کے نام پہ کچھ پراپرٹی وغیرہ ہے، تو آپ اس کا لیز اگریمنٹ بنوا سکتے ہیں. تو وہ لیز اگریمنٹ کا جو ہوتا ہے اسپیسیمن وغیرہ وہ میں بھی شیئر کر دوں گا میں نیکسٹ ویڈیوز میں کہ یہ کیسے بنوانا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میں شیئر کر دوں گا. تو لیز اگریمنٹ بنا ہوا ہو تو اس سے بھی آپ کا جو ہے اسپانسر جو ہوتا ہے اس کی لائک سورس آف انکم شو ہو سکتا ہے اگر پراپرٹی ان کے نام پر ہے. تو اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ بھی آپشنل ہے. تو ایس ڈی ایس میں آپشنل ہے. اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے تو آپ اس کو شو کر دیں. تو
اگر آپ کی جو ریمیننگ فیس ہے ایٹ لیسٹ اتنی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ شو کر دیں آپ تو ویل اینڈ گڈ. اس کے علاوہ ایکسپیرینس لیٹرز ہیں. ایکسپیرینس لیٹرز جو بھی آپ کے ہوں وہ آپ جو پروگرام آگے اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ ہو تو بہت اچھا ہے. اس سے پروفائل مزید اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایف آر سی ہوتی ہے, یہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. بیسیکلی یہ نادرا سے بنتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کا سارا بایو ڈاٹا شو ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں, سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو آپ اپنی پروفائل اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اس سے. اور ویزا آفیسرس کے جو بھی کنسرنز ہوتے ہیں وہ یہ سب ڈاکومنٹس ان کو ڈیل کر لیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے نان ایس ڈی ایس. نان ایس ڈی ایس بیسیکلی پرانا ٹیپیکل میتھڈ ہے, پروسیس ہے, اپلیکیشن پروسیس ہے جو پرانا پروسیس ہے. اس میں ایسا کچھ لائک پرٹیکولر ریکوائرمنٹس نہیں ہے. تو اس میں جو ڈیٹیلز جو ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس کی مین ریکوائرمنٹس جو ہیں بیسیکلی آئلس ہے. تو آئلس میں یہ ہے کہ اس میں یہ کوئی پرٹیکولر کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کا جو ایچ ماڈیول میں جو منیمم بینڈز اتنے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, جسٹ آپ کا آئلس ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ 6 ہو, 6 سے ابو ہو تو ویل اینڈ گڈ. تو دوسرا یہ ہے کہ ایک سمیسٹر کی آپ نے فیس دینی ہوتی ہے. نان ایس ڈی ایس میں آپ ایک سمیسٹر کی فیس جو ہے آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. آپ اگر ایک سمیسٹر کی فیس نہ بھی پے کریں تو جو ہے ویزا اپلیکیشن آپ لانچ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر ایک سمیسٹر کی فیس آپ پے کر دیں تو ویل اینڈ گڈ. تھرڈ جو چیز ہے وہ ہے بینک اسٹیٹمنٹ. نان ایس ڈی ایس میں یہ مین ریکوائرمنٹ ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی 4 to 6 ملین ہونی چاہیے اور وہ 3 منتھ تک کی میچور ہو. لائک فنڈز جو ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں 3 منتھس تک پرانے ہونے چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کا جو اسپانسر کر رہے ہیں آپ کو ان کے اکاؤنٹ میں. پھر اس کے آگے جو ہے وہ جی آئی سی یہ آپشنل ہے. جی آئی سی نان ایس ڈی ایس میں آپشنل ہے. آپ جو ہے آپ کریں تو اچھا ہے, نہ کریں تو کوئی اس سے آپ کی اپلیکیشن کوئی فرق نہیں پڑے گا. پر آج کل جو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں وہ نان ایس ڈی ایس کے ساتھ بھی جی آئی سی جو ہے وہ اٹیچ کر رہے ہیں. تو یہ اگر آپ اٹیچ کر لیں تو یہ اچھا ہے. تو سپورٹنگ ڈاکومنٹس اس کے وہی ہیں جیسے ہی وہ ایس ڈی ایس کے ہیں. تو سپورٹنگ ڈاکومنٹس وہی ہیں, اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے, ایفیڈیوٹ آف سپورٹ آپ نے لگانا ہے, پروف آف اسپانسرس انکم, پراپرٹی ڈاکومنٹس, پراپرٹی ویلیویشن, اس کے بعد لیز اگریمنٹ آف ایگریکلچر لینڈ اگر آپ کے اسپانسرس کے نیم پہ کچھ پراپرٹی ہے تو آپ جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں. آگے ایکسپیرینس لیٹرز اور ایف آر سی, یہ چیزیں آپ نے لگانی ہوتی ہیں.